آن کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کلور کوٹ سے مل سکتی ہے۔ پھر بھی سنیں، تسلی فرمائیں، اس پروگرام کی کیسٹ رحمان کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کلور کوٹ سے مل سکتی ہے۔ شکریہ۔ نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہومن والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دی اے آخری نشست علم و عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہت ہی بہتر جلیل القدر علماء کرام فضلاء عظام اپنے اپنے وقت وچ جواہر پارے تساں احباب دی خدمت وچ پیش فرما چکے ہیں۔ میں بھی مخدوم مکرم عمدۃ المدرسین جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب زیدہ مجدہ انہاں دے حکم دی تعمیل وچ چند گزارشات تساں احباب دی خدمت وچ پیش کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ کسی دی ضد، مخالفت، دشمنی یا تعصب نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں، بیان دا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو گئے۔ دوستو
سیرت دی ایک جھلک پیش کرنی ہے تساں بھائیاں دی خدمت وچ، جس دا عنوان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا۔ یہ ساری میری معروضات اور گفتگو دا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کے نوریتیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں او کیرے بد نصیب اور بد قسمت ہن کہ جنہ واسطے بد دعا دے الفاظ نکلے۔ یہ تو خیر قانون ہے کہ جیرے ویلے رب العالمین پرایاں دی سن دے اپنا دی کیویں نہ سن سی۔ رب العالمین جس ویلے نافرمانہ دی سن دے فرما برداراں دی کیویں نہ سن سی۔ مالک کائنات اپنے باغیاں دی بھی آجزی اور زاری نو سن دے، رب العالمین اپنے احکام دی پیروی کرنا لے بندہ دی کیویں نہ سن سی۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں نکلے ہوئے الفاظ اللہ قبول نہ کرے گے کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا تا محبوب رب العالمین دا نہ کائنات وچ آیا ہے نہ قیامت ہونی آمنا ہے، بلکہ سادہ تے ساری جماعت دا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا نہ اللہ بنایا ہے نہ قیامت تک بناونا ہے۔ اقبال آکھا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ قرآن پاک دا ہی حوالہ سنو احباب، تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے دو پہلو عرض کرا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آیت نمبر 60 سورۃ دنا سورۃ حامیم المومن، میرے سامنے 24واں پارہ۔ تھوڑے پروردگار پالنہار داتا نے اعلان کر چھوڑے کہ ادعونی، میں اللہ کریم ہی نو پکارا کرو، میں اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلے کرو، میں اللہ کریم دے سامنے اپنی جھولی تے دامن نو پھیلایا کرو۔ استجب لکم، پکارنا تہاڈا کم ہے تے قبول کرن دی طاقت میں اللہ کریم دے کولے۔ ہن احباب اس قرآن پاک دے حوالے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے انداز امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے تشریف لے گئے۔ جس ویلے واپس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے برتن دے اندر پانی کہیں رکھا ہے؟ پانی دا برتن کیوں بھرا پہ؟ دو سوال، پانی دا برتن کہیں رکھا ہے تے پانی کیوں رکھا گیا ہے؟ رکھن والا بندہ کون ہے تے پانی دا برتن بھر کے کیوں رکھا ہے؟ احباب میں یا گل ہی تھی روکن لگا، اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنا من واسطے ہے، جھگڑے دی بات ہی نہیں میرے دوستو۔ اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں دے تا صحابہ کرام تو پچھن دی لوڑ نہیں، جو برتن بھر کے کہہ رکھے تے کیوں رکھے؟ اتنا عظیم شان اجتماع اللہ دنا محبت نال اٹھاونے توڑے واسے رحمت دی دعا کرساں۔ اے زمین بھی دن قیامت دے صدیہ کی گواہی دے سی، قرآن پاک دا بھی فیصلہ ہے تے شریعت دا قانون بھی یو ہے، مالک کائنات دے قرآن پاک دا اعلان بھی یو ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ جرے مندن اچھا بولے سن کون ہے؟ اللہ گواہ ہو بن، یہ احباب اعلان کر رہے ہیں عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرے سامنے 26واں پارہ
تے سورہ دنا سورۃ الحجرات آیت نمبر 18 کھلی ہوئی ہے. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. آسمان و زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے. اے میرے سامنے 12واں پارہ سورۃ دنا سورۃ ہود آیت نمبر 123 میں کھولی ہوئی ہے. فرمایا للہ غیب السماوات والارض. آسمان و زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے. میرے سامنے 20واں پارہ سورۃ دنا سورۃ النمل پہلا صفحہ 20ویں پارے دا آیت نمبر 65 ہے. فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرات نال آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی, زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی. اگر غیب جانن والا ہے تو الا اللہ. کون ہے منن والے اچھا اکشن کون ہے؟ اتنا عقیدہ سن لو عالم الغیب دا صرف اللہ ہے. اللہ کوئی گل اپنے پیارا نو دس چھوڑے پتہ چل ویندے, اللہ نہ دسے کینوں ہی پتہ نہیں لگدا. اے تیجا پارا میرے سامنے تے سورہ دنا سورۃ البقرہ آیت الکرسی دا حوالہ پیش کرن لگا. پہلا صفحہ آیت نمبر 255 کھلی ہوئی ہے. فرمایا والا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ دے علم دا کینوں ہی پتہ نہیں لگدا. اتنا پتہ لگ سکدا ہے جتنی اللہ دی مرضی ہوے. اللہ جتنا چاہے سنا دے, جتنا چاہے دکھا دے, جتنا چاہے بتا دے. اللہ دس چھوڑے پتہ چل ویندے, اللہ نہ دسے کینوں ہی پتہ نہیں لگدا. پانی کہہ رکھے کیوں رکھے؟ جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوال کیتے صحابہ کرام مرد کرے دن اے چھوٹی عمر دن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا پانی رکھے تے توڑی طہارت واسطے رکھے. اچھا میں قضاء حاجت تے گیا طہارت واسطے انہا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھے آئینے دعا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ الحکمہ وتاویل الکتاب. اللہ ابن عباس نے میرا ہاتھ ٹھار دیتا ہے, میں قضاء حاجت واسطے گیا واپسی تے میری طہارت واسطے پانی رکھا. اس اللہ میں آمنہ درال دعا کرے نا. حضرت ابن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما, دانائی نال مالا مال کر تے حضرت ابن عباس نو قرآن دے علم نال نواز چھوڑ. اور ہن دعا دی قبولیت سنے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے اللہ دے محبوب دی دعا قبول کی میں ہوئی. یہ بھی سنو نا احباب, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ان محفل وچ وڈیری عمر دے تے حضرت فاروق اعظم فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں وی وڈیری عمر دے صحابہ نال باونے. حضرت کے پہ کریں دے ہو صحابہ کرام بول پہ انہاں دی عمر چھوٹی ہے تے اساں وڈیریاں نال بلاون لگے ہو. وڈیریاں نال تا وڈیاں نو باونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں ہن امتحان کرے نا جو حضرت ابن عباس تواڈے نال باون دے کیویں قابل ہے. تواڈے نال باسی جی پوچھو جی کی گل پوچھ دے ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان اتے قرآن پاک دی یہ سورت جاری ہو گئی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن ویلے اللہ دی مدد آمنی اے بھی مسئلہ قرآن نال حل ہو گیا. اگر مدد کرن والا ہے تو صرف اللہ کریم ہے. مدد کہہ دی ایماندار لوگ اونچا کھڑے مدد کہہ دی فتح بھی آمنی تے تُساں لوگاں نو دیکھو جو فوجاں دیاں فوجاں بن کے اللہ دے دین بھی چاندے پین. ایک گل میں سمجھاون لگا ذرا جا کے. لوگ آکھن لگے سانو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے چار بندے ایماندار ہن مسلمان ہن. معاذ اللہ باقی صحابہ کرام ایماندار کوئی نن. اب آپ خیال ساڈا سوال ہے یہ چار بندے ایماندار ہن انہاں چار تو علاوہ کوئی ایماندار نعوذ باللہ نہیں. اللہ دا فرمیندا ہے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ دے دین وچ فوجاں دیاں فوجاں بن کے تے لوگاں دے پین. جے اے چار بندے ایماندار تے مسلمان ہن تا اللہ دے دین داخل ہون والیاں فوجاں کنتے گئیاں. اچھا سچ انصاف کرے سارے دوست. لوگاں دی ایک گال سچی ہے یا قرآن سچ ہے؟ محبت نال کیڑی شے سچی؟ میرے محبوب تسبیح بیان کرو اللہ دی، حمدہ بیان کرو، استغفار کرو. اللہ کریم رجوع کرن والا بار بار مہربان ذات ہے. حضرت فاروق اعظم فرمایا ہے سارے وڈیری عمر دے ساتھیو اے دسو اللہ ہی سورت دے اندر کیڑا اشارہ کیتا ہے؟ تساں جی دسیں دے ہو. آکھن لگے جی اللہ دی مدد فتح لوگ فوجاں دیاں فوجاں دین چاندے پین. تسبیح کرو حمدہ کرو یا کچھ گل ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرمایا نہیں. جیرے ویلے پوچھدے حضرت عبداللہ ابن عباس دا نمبر آیا ہے. حضرت فاروق اعظم فرمایا تساں دسو کہ اشارہ ہے؟ چھوٹی عمر دے حضرت ابن عباس بول پے او اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. این صورت وچ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہون دا اشارہ کیتا ہے. میرے محبوب اللہ دی طرفوں مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی ہے. لوگ فوجاں دیاں فوجاں بن کے دین دے اندر داخل تھی دے پین. جیرے مشن واسطے تسا تشریف گھنے ہوئے مشن توڑا مکمل تھی گیا ہے. ہن آخرت دی تیاری کرو. فاروق اعظم فرمائے بس ڈٹھا وے کتنی قرآن دی مہارت حضرت ابن عباس نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہون دا اللہ ہی صورت دے اندر اشارہ کیتا ہے. تسلی دیتی ہے پروگرام تے مشن توڑا پورا ہو چکے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم فرمایا حضرت ابن عباس نو قرآن پاک دا علم تے سمجھ تے فہم زیادہ ہے. یہی وجہ تو میں وڈیری عمر دے صحابہ دے نال انہاں نو بٹھے نہ ہونا تے ایویں مقام نہیں ملا. آمنہ دلال دی دعا قبول ہوئیے. دوجی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاون لگے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کھلوتیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے سامنے تھے نا تے جھوم جھوم کے وہ مراہق بچیاں کھن لگیاں طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع. مدینہ شریف دے راون والے ہو تو سا 14ویں دے چند بڑے ڈٹھے ہو سے نا. عمر بھی توڑی زیادہ ہے تجربہ بھی توڑا زیادہ ہے. اساں بچیاں دی عمر چھوٹی ہے تجربہ بھی گھٹ ہے لیکن اللہ دی ذات دی قسم ہے 14ویں دے چند تو سا بڑے ڈٹھے ہو سے نا
ہر مہینے چڑھدا ہے تے روشنی اپنی چاننی بکھریندا ہوندا ہے اساں بچیاں نو اللہ دی ذات دی قسم ہے سچا 14ویں دا چن سانو اج نظر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ایک جملہ سنا ہے میرا دل جذبات ذوق جیڑیاں بچیاں صلی اللہ علیہ وسلم نو 14ویں دا چل پیاں آکھدیاں ہن اس مقام تے جے میں ہوندا ایک میرا ذوق ہے جلسے سنن والے احباب ہو میرے ایک دل دی محبت دا انداز جے اس مقام تے میں ہوندا میری جماعت دا کوئی ورکر ہوندا ساری جماعت دا کوئی رکن ہوندا بچیاں نو ہاتھ جوڑ کے آکھیا بچیو تساں تاں آمنہ دے لال نو 14ویں دا چن کھے آپ نو 14ویں دا چن کھاونجے حسن و جمال دا حق ادا نہیں ہو سکدا کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ دے حسن و جمال دا کیویں ادا ہو سکدا ہے مدینہ طیبہ پہنچے بھائی جان جھگڑے دی گل ہی نہیں یہ حوالہ قرآن دا میرے سامنے پہلی سورت تے سورت دا نام سورت الفاتحہ جس ویلے سورت فاتحہ دی تلاوت کرن لگو اتے ویکھا کرو لکھا بھی ہوندا ہے سورت الفاتحہ مکیۃ اگلی سورت سورت البقرہ مدنیۃ قرآن پاک دی 114 سورتاں وچوں کچھ مکی سورتاں کچھ مدنی سورتاں ہجرت تو پہلے جڑا قرآن نازل ہویا ہے اے مکی سورتاں ہجرت تو بعد جڑا قرآن نازل ہویا ہے مدنی سورتاں بھائی جان جھگڑے دی بات ہی نہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں دے تب مکی تے مدنی صورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے ہاں مدینہ طیبہ شریف لے گئے بیٹا کے پیا کرے نے ادھی رات دے ٹائم والد نے سوال کیتا ہے خیال کرے احباب ذرا بیان دا ایک ورق میں پلٹن لگا ادھی رات دے ٹائم والد نے سوال کی بیٹا کہ پیا کرے نے حضرت عبدالرحمن بولے ابا جان آمنہ دلال دے غلام کول نہیں مریں دے ہوں دے کیا مطلب اللہ دے محبوب مدینے شریف چلے گئے میں بھی یہ گٹھڑی بدی کھلوتا اے سواری اٹھنی تیارے میں بھی پچھو مدینے شریف ویدا پیاں گڑھڑی تھا ہی رکھ ابے نو کامل لگ گئیے مسلمان ابا کوئی نہیں آکھن لگائے گڑھڑی سامان والی تو نال نہیں گھن وہیں سکتا اتھا ہی رکھ یہ ہاتھ مار کے کھس کی دیس آواز اچھی تھائیے نال چاچے دا مکان نہیں چاچا بھی جاگ پیے خیر کے آوازاں کہہ رہی ہیں حضرت عبدالرحمن دے والدہ کھن لگے بھائی جی تانوں پتہ ہے کہ نہیں عبدالرحمن دا مدینے شریف ویدا بھی ہے آمنہ دلال دے پچھوں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چاچا بھاج کے آیا ہے آکھن لگا میں اپنی بیٹی تیرے نکاح جڑتی ہوئے میں اپنی بیٹی تیرے نال نمنجن دے ساں آ میری بیٹی میرے نالا ہچا پکڑا سے بیٹی دا دی گھر والے پاسے ٹر پیا ہے ایک آواز آندیاں پئیاں پھر آ گئے حضرت عبدالرحمن دے والدہ کھن لگے پتہ ہی نہیں تساں ستے پے ہو غفلت وچ حضرت عبدالرحمن دا مدینے شریف ویندا پیا بھائی جان اے جرا تیرا معصوم پترے اے ساڈا خون اے اساں نال نہ گھن ونجن دے سوں بھتریجے نو چاچا نے کھز گیتا ہے بیوی نو سورا گھن گیا ہے گڑھڑی ابے نے سنبھال کی دیئے حضرت عبدالرحمن اٹھنی دی مہار پکڑ کے چاند قدم اگوتے چین اڑھڑا ابا بھج کے دے سامنے تھی کھڑوتا ہے سواری میتے گنال نہ گھن ونجن دے دا سواری دی مہار بھی کھس کی دی والد نے حضرت عبدالرحمن نکل پہ 300 میل پکان دا سفر بن دے آج بھی حجاج کرام تھک ویندے ہونے مدینے شریف جس ویلے مکہ شریف تو ونجن رستے دے لمبے ہون دی وجہ تو حضرت عبدالرحمن
الرحمان جس ویلے ٹرے مشقت نال تکلیف نال فاقے دے بکھا تسا برداشت کرے دے ہوئے جرے ویلے مدینے شریف پہنچے ٹاکیاں لے کپڑے پائے ہوئے نا سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے اکھیاں دے وچوں آپ دے ہنجو تارے فرمان تو اس حالت نال کے بنا بیوی بچہ سامان سوائی ہر شے کی دے گئی حضرت عبد الرحمن رو پہ اللہ دے محموم صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے میرا سامان ابے نے کھس گی دے میری گھر والی نو چاچا گھن گیا ہے جرا میرا سورہ ہے تے بچہ میرے بھیراواں کھس گی دے اللہ دے معموم 300 میل دا سفر بڑی تکلیفہ نال گڑے دا آیا لیکن اعلان کرے نہ آیا جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے ہر شے قربان کر کے آیا سادے تے کہہ رہی ہوں کھائیاں اے میرے سامنے دوجا پارا تے سورت دنا سورت البقرہ آپ دی دعا اور بد دعا اے عنوان نہیں بھلاونا میں منزل دے نیڑے پہنچانا لا اللہ کریم فرما دے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ آیت نمبر 214 سورۃ البقرہ تے نوجھا پارا تو اڈا کے خیالے بھاج کے دے جنت وڑوے سو نا جی نا اجن تک تا تو دے دیو حالات و واقعات نہیں ہے یرے پہلے ایماندار نال گزرے ہانا تو ایتے اندر کمر تو نہیں لہا کے ظالم لوگ لوہے دی کنگھیاں نال انہاں دے چمڑے لہا گھننے ہانا مالی تکلیفاں بھی آیاں جسمانی طور دے میں دکھ پہنچے زلزلو اتنے انہاں نو ہلاوے دیتے گئے اللہ دا رسول بھی بے قرار ہو کے آکھن لگا ایماندار بھی بے چین ہو کے بول پہ متا نصر اللہ اللہ اے تڑس جا تیری امداد کڈنا سی ٹائم تڑس جا اللہ تسلیاں دیتیاں لا انا نصر اللہ کریم تکڑے تھی وے اللہ دی مدد نیڑے میرے انصاریو جی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے وچو کونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا حضرت عبد الرحمن وہ اپنا بھائی بناوے حضرت سعد اٹھے جی میں آؤ بھائی جان نال چلیے گھر گھن گئے اے مکان ایک دایاں دے بایاں حصہ سجا دے کھبا جرا مرضیاں دی وچوں گھنو تو اڈے اے خجیاں دا اعلی ترین باغ ہے سجا کھبا نو اسے کرے نا جو حصہ مرضیاں دی وچوں گھنو اے میریاں دو بیویاں بیٹھیاں ہوئیاں جیری تانوں پسند ہوئے میں طلاق چلے نا عدت بعد نکاح اللہ اللہ اتنی قربانی عدت بعد نکاح کر گھنے رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں تمام علماء کرام کی قسطوں کا وحید مرکز رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کلور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں یہ قرآن اسے موقع تے اتری آیت نمبر 74 سورۃ الانفال ڈاما پا رہا اللہ فرمیندہ ہے جنہ ایمان قبول کیتا ہے نمبر 2 ہجرت کی دینے نمبر 3 اللہ دے رستے دے اندر محنت مشقت جہاد کیتا ہے مہاجرین دی جماعت ایک نمبر 2 والذین آووا ونصروا جنہ ٹھکانے دیتے تعاون کیتا ہے امداد کیتی ہے انصاریاں دی جماعت 2 اللہ فرمیندہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا مہاجرین تے انصار پکے ایماندار اللہ ہو سکتا ہے متبادی چاون لے لوگ آکھیں فلانے صحابی تو فلانی کمی بیشی تھی آئی
اللہ کریم فرمائیں لہم مغفرہ، خبردار خبردار میرے محبوب دے یاراں دے بارے زبان بری نہ کھلے، لہم مغفرہ، صحابہ دو کمی بیشی بادی تھی سی، میں اللہ انہاں دی بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑے۔ گھر دا حصہ توڑا، باغ دا حصہ توڑا، اے دو بھی اللہ اللہ۔ حضرت عبد الرحمن آکھن لگے بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شہد توانو مبارک ہوئے، مینو مدینے شریف دی منڈی دا رستہ دکھاؤ۔ منڈی دا جیا ہر شہد چھوڑ آیا خالی ہاتھاں، کہیں کل ادھار منگ کے کاروبار شروع کرے نا۔ جیرے ویلے حضرت سعد نے منڈی دا رستہ دکھایا ہے، حضرت عبد الرحمن منڈی ونجن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی گئے۔ اللہ دے محبوب حضرت سعد بہو وڈی قربانی میرے واسطے دیتی ہے، میں کہ ہر شہد کو مبارک ہوئے، میں نو منڈی دا رستہ دکھا، میں کاروبار کرنا ہے، لیکن منڈی ونجن تو پہلے تواڈے کول دعا کراون آیا۔ میں اپنے موضوع تے پہنچ گیا۔ منڈی ونجن جی اجی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھے، ترے لفظ آپ نے فرمائے بارک اللہ لک عبد الرحمن، اللہ دنوں برکتہ نال مالا مال کرے۔ یہ میں گل روکن لگا، مسئلہ میرے بھائیوں سمجھ آیا؟ جی دے تو دعا کراونا جیسے جا کے سنا ہے، جیندہ وڈا ہوئے تامی دعا کراونا جے دے، جیندہ چھوٹا ہوئے تامی دعا کراونا جے دے۔ حضرت عبد الرحمن آمنہ دلال تو دعا پہ کروینے نہ پڑے واسطے تی ایک ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنے۔ اللہ دے محبوب میں عمرہ دا کرنا سے میں دا بیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائے کا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر اپنے واسطے دعا منگے تا میں آمنہ دے لال کو بھی نوی سارے سانکو بھی دعا دے اندر نال نال شریک کی تی رکھیں۔ آمنہ دے لال حضرت عمر تو دعا منگوے دے پین، حضرت عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا منگوے دا بھی ہے، استاد شاگرداں تو دعا کرا سکدے، والدین اولاد تو دعا کروا سکدے، مرشد اپنے مریداں تو دعا کروا سکدے، تے چھوٹے بڑے تو دعا کروا سکدے، استاد تو شاگرد دعا کراویں، مرشد تو مرید دعا کراویں، والدین تو اولاد دعا کراویں، لیکن شرط ہے جیندہ ہوئے، جیندے تو دعا کراونا جائزے تے مویا واسطے دعا کرنا جائزے۔ شرط ہے کہ موت ایمان تھی ایوے ہی گل سوچا حباب تو آدھے تھل دی علاقے جو موئے اپنا جنازہ آپ پڑھ دینا نہا کریں دے انہوں نے ایڈا وڈا مجمع موئے اپنا جنازہ آپ پڑھ دینا، اساں پڑھ دیں جی دے سامنے میت موجود ہے، جھگڑے دی گل ہی نہیں، سمجھا مردہ نائے دین، سامنے میت موجود ہے، نیت کی دی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعا واسطے حاضر اس میت دے، بعد پڑھ دے پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ساڑے جیندہ نوی بخش، اے جرا میت سامنے پہ ہے اس نوی بخش۔ بھائی جان کوئی اختلاف دے جھگڑے دی بات نہ کر رہا، سامنے موجود ہے، اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکدا، اساں دی بخشے دی دعا منگ دے پہ ہیں، سامنے موجود ہے اپنے واسطے دعا نہیں کر سکدا، تے جس ویلے تلے دفن کیتے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے، ہن ساڈے واسطے دعائیں کیویں منگ سکدا ہے؟ بابا میرا سوال تے دے گو تے ڈالنا دے گو، اللہ میری سندا نہیں تیری مڑے دا نہیں، نہ میرا بھائی
جیندے تو دعا کراونا جیسے تے مردہ واسطے دعا کرنا جیسے شرط ایمان تے موت ہی ہوئے اللہ دے محموم دعا کرو منڈی میں دا پیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ دعا دے بولے بارک اللہ لک اللہ دنوں برکت نال مالا مال کرے حضرت عبدالرحمن بیان کرے آپ دی دعا کرن نال رب العالمین اتنا میں نو برکت نال نوازے مثال نال سمجھایا نے اکھے جے زمین تو وٹا بھی چاواں تلو سونا نکلا دے کہ مثال لیتی نے تے جیرے ویلے مولانا علمدین سے پیاری گل حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو فوت ہے اتنا انہ دا سونا پچھو باقی گئی حدیث پاک دی کتاباں وچے کہ سونا تول کے تقسیم تھی نہیں سکدا کلہانا نال کٹ کٹ کے دیوار سے تقسیم کیتا گیا ہے اچھا دسے آمنہ دلال دی دعا انہ دے حق وچ اللہ قبول کیتی کہ نہ کیتی اللہ اللہ تے قربانیاں بھی کوئی تھوڑیاں تھا نن اللہ ان ذرا ایمان تازہ کرے حوالے قرآن دے سنائی بیٹھا حدیث پاک دے حوالے بھی سنین ان ذرا منظوم چند جملے بھی سن لوے ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے تکبیر شان صحابہ بڑا خزانہ الحمدللہ ایک اور دلیل وقت میں بد دعا دی مثال سناواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل زارو قطار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندا ہویا ہے نہیں توجہ کر غیر سنجیدگی میں برداشت نہ کرے سا کیوں رونے خیر ہوئے زارو قطارو کیا کھن لگے اللہ دے محبوب مینو بڑھڑی اممہ نے مارے تے دھکے دے کے گھرو کڑ چھوڑا کیوں آکھن لگی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ دے تے جیرے ویلے اممہ میں نو دھکے دے کے گڑھے میں بھی اعلان کر دیا کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے خدائی دمانا ساری مخلوق رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہا سے دامان مصطفیٰ میں منوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا در نہ چھوڑ سکدا میں نو اممہ نے مارے دھکے دیتے آپ نے فرمائے روندہ کیوں ہے اکھے دعا تا کرو چال میری والدنو ایمان دے نور نال نواز چھوڑے حدیث پاک کی جائے آپ نے ہاتھ مبارک اٹھے اللہم ہدی امہ بی ہریرہ اللہ میں آمنہ دلال ہاتھ اٹھا کے اللہ تیرے سامنے عرض کردہ ابو ہریرہ دی والدہ نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر جیرے ویلے آپ نے ہاتھ اٹھے تے دعا منگن لگے حضرت ابو ہریرہ تیز تیز قدم نال ٹر بھی ہے روے بھی صحیح صحابہ کرام آکھن خیر ہوئے کیرے پاسے ویندہ بھی ہیں اکھے دیکھن گھر ون کے چیک کرنا چاہنا میں پہلے پہنچ دا یا اللہ آمنہ دلال دی دعا پہلے قبول کریں دے دروازہ کھڑکایا اندرو اممہ کھنگی کون میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی صبر کر بیٹا تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھولا سا چٹے سر دے والا وچوں پانی دے قطرے ڈھاندے پہن آکھن لگی بیٹا جس ویلے تو ٹر گئے تیرے ٹرن تو بعد
اللہ کریم نے میرے دل دے سینے نو ایمان دے نور نال روشن کر چھوڑے. میں کہ میرا بیٹا آپ دا در نہیں چھوڑنا چاہتا, میں نو چھوڑ کے دے ڈر گیا. معلوم ہو دے او دین سچے ہے. میں کوئی نال گھنوائیاں تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر داخل چکرا. حدیث پاکی جائے ٹرے واتا دے بہن آمنہ دلال دی خدمتی چھ بڑھڑی اممہ نالے تے پہلے تو زیادہ رونے آنن. آپ نے کہا خیر ہوئے صحابہ یرن اممہ نالے مسلمانوں آنا دی پئیے کہ گالے بورے کیوں رو دے ہو؟ زارو کتا رو کے اکھن لگے اللہ دے محبوب پہلے تب پریشانی دی وجہ تو رونا ہم اما ایمان دی دولت تو محروم ہے. مسلمان ہونا یہ ہن خوشی تو رونا دا پیے. والدہ والدہ کیڑی ہمدردی کی تیس. حضرت ابو ہریرہ نے یہ میں گل روکن لگا کہ تھی دا پیسہ دے آس پاس ماحول ہی اللہ تھلا لے ہو. میں تھوڑے قریبی اس علاقے دا ہی واقف اللہ دی قسم ہے جتا ایک نوجوان پوت نے اماں نو کن پکڑوا کے کٹا ہے. میں واقف ہاں تھوڑے قریب دا علاقہ ہے. میں نو شرم آدھی کہ میں نہ لواں. ایک گل سنے تے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں. حضرت عبداللہ ابن عمر طواف ودے کرے دن بیت اللہ شریف دا ایک نوجوان یمن درامن اللہ سامنے ہے. ایک منٹ یہ کھڑو بنجو رک گئے حضرت ابن عمر تے حوالہ قرآن دنال پیش چا کراں 17واں پارا سورۃ دنا سورۃ الحج. اللہ فرماندے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیت نمبر 29. لوگاں نو چاہیے طواف کرنا ہوے صرف بیت اللہ شریف دا طواف کیتا کرن. ہن جڑے حجاج کرام حج پڑھ گئے ہیں انہاں تو پوچھو حاجی صاحب حج کرن دو بعد عمرہ دا کرن دو بعد مدینہ طیبہ حاضر تھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد وچ تساں تلاوتاں کیتیاں اللہ دا ذکر کیتا درود ابراہیمی بھی کثرت نال پڑھے. حاجی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف روزانہ کریں دے رہے ہوئے. اسی کمال ہے مولوی صاحب طواف کریں داریاں تا صرف بیت اللہ شریف دا کریں داریاں. بھائی جان مسئلہ سمجھ آگیا ہے. اگر خانہ کعبہ شریف تو علاوہ کہیں جگہ دے طواف دی اجازت ہوں دی تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی اجازت ہوئے. آپ دی قبر منور دے طواف دی اجازت نہیں تا پاکستان دے درباراں دا طواف کی میں جائز ہو گیا ہے. تو سادہ نہ سنا اسی دے میں دیکھ آیا گامن سچیار دی قبر اچ شریف وچ تے ایک بندہ طواف ادا کرے دا اتھوں دے لوگاں اے گل بنائی ہوئی ہے کہ منہ تے نک بند کر کے 7 چکر گامن سچیار دی قبر دے لو اے توری حاجت پوری کر رہے سی. وہ بندے نک گھٹا ہویا قرآن میرے سامنے میں باوضو بیٹھا نک گھٹ کے سا بند کر کے یہ ہگلو چکر لین دے ساتھ رٹ گئے. وقت کوشش ایسا نہیں دیکھ لوتے ہیں وقت ہگلو چکر لین وقت ساتھ رٹ گئے او نہ 7 چکر پورے تھی میں نا میں دیکھ آیا. طواف صرف بیت اللہ دا. یمنی نوجوان آکھن لگے ابن عمر ذرا رکو نا ایک منٹ. کعبہ شریف دے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے. جی بیٹا کی گل ہے کہ میری اماں میں موڑیاں تے چایا ہویا ہے جیرے ویلے مینوں طواف کرا چھوڑا بیت اللہ شریف دا 7 چکر لوا چھوڑے موڑیاں تے چاہ کے اماں دا حق ادا تھی گئے کہ نہیں. حضرت ابن عمر نے تڑپ کے فرمایا بیٹا یہ مندر آمن والا نوجوان 9 مہینے تو اماں دے پیٹ ہجریاں ہوئے 21واں پارا تے سورۃ دنا سورۃ لقمان. اللہ کریم فرمے دینا سورۃ لقمان دا حوالہ میرے سامنے قرآن پاک 21واں پارا فرمایا حملتہ امہ وہنن لا وہن. اے آیت نمبر 14 سورۃ لقمان 21واں پارا. بچہ جیویں جیویں وڈا تھی دا ونجے اما انہیں کمزور تھی دی ویندی. بیٹا جس ویلے اللہ نے تیرا جسم اما دے پیٹ وچ بنایا ہے تے روح اللہ پا چھوڑی ہے. روح آمن تو بعد اما دے پیڑ یہ پاسا تبدیل کیتا ہوئی پتہ نہیں کتنے باری پاسے تبدیل کیتے ہنی. ایک باری پاسا تبدیل کرنال اما نو جتنی تکلیف تھی
ساری زندگی موڑیاں تے چاہ کے طواف کرا ایک پاسے علی تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہو سکدا. سارے حالات کے بن گئے. ہائے ہائے عربیہ کرنا محباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس واسطے دعا کی تھی, اللہ قبول فرمائی. آپ نے حضرت عبد الرحمن واسطے دعا کی تھی, اللہ قبول فرمائی. آپ نے حضرت ابو ہریرہ دی والدہ واسطے دعا کی تھی, اللہ کریم نے قبول فرمائی. دوسرا پہلو سنے ہے بد دعا. یہ چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ تہاڈا عقیدے دا میں کو پتہ نہیں, میرا عقیدہ سن ہنو تے میرے احباب دا میری جماعت دا. ساری دنیا دے انساناں دے قیمتی کپڑے جمع کرو, جیری چادر مبارک نو آپ دے ہاتھ مبارک لگین اس چادر دی شان تے شوکت دا مقابلہ دنیا دے قیمتی کپڑے بھی نہیں کر سکدے. چادر مبارک ہاتھ چ صفا پہاڑی دے چڑھ کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے دے پین مکے والے دوڑ کے ود حدیث سنا من لگا ایمان تازہ ہوئے. یہ میں گل ذرا روکن لگا باب خیال. یہ دسترخوان وچ گیا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مہمان آ گئے جی, کھانا لگی ہے جی, شروع کرو اللہ دا نام لے کے. مہمانہ کھانا کھا دے, دسترخوان الگ اپنا میلا تھی گیا ہے. اپنی خادمہ تے کنیز نو فرمایا نے اے دسترخوان والا میلا کپڑا تنور بھا بلدی پئیے وچا سٹ. مہمان پریشان تھی گئے, حضرت ساگو روٹی کھواونی نہیں, نفرت کریں دے پے ہو, اسا دسترخوان اتے کھانا کھا دے میلا تھی گیا دے دوساں بھاج پہ سڑیں دے ہو. حضرت انس مسکران دے پین خادمہ نے کپڑا تنوری چا سٹے, تھوڑی دیر بعد کٹھے ایک دھاگا بھی نہیں سڑا تے کپڑا ہی میں صاف ہی میں شیشہ بھی اتنا صاف نہ ہو سی. مہمان حیران کے بن گئی ہے. حضرت انس فرمایا اے او کپڑے آمنہ دلال مہمان بن کے میرے گھر تشریف گھنے ہن, آپ نے کھانا کھادا این کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف کی دے ہن تے جڈن دے آپ دے ہاتھ اس کپڑے نو لگ گئے میلا تھی ونجے مینوں پانی نال دھومن دی ضرورت ہی نہیں رہندی, بھا دے اندر سٹوا چھڑے نا اللہ شیشے تو زیادہ صاف کر کے ملا دے دے دے. آپ دے ہاتھ میں چادر ہاتھی جی ہلے دے پین مکے ہلے دوڑ کے قصہ سن دے رہا دیو میں ایک اشارہ کرنے بچ کافی سارا اجتماع تھی گیا. آپ نے فرمایا مکے والو فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہ افلا تاقلون. سورۃ یونس میرے سامنے 11واں پارہ آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے. میں جو اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال تھوڑے اندر گزاری کھلوتا, حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, تو سا میں نو سچا پایا ہے یا سچ تو علاوہ بھی کچھ نظر آیا ہے. سارے کی زبان نال بول پہ قالوا جربنا لکا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ دلال کئی دفعہ بارہا تھوڑا تجربہ کیتا ہے, سانو سچ تو علاوہ کچھ بھی تھوڑے نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا جے میں آکھاں اے جیرے پہاڑ دی چوٹی دے میں کھلوتا, پیچھے دشمن موجود ہے, لشکر ہے, حملہ کرنا لے من گن سو ایک منٹ جی, دو چار بندے اتے چڑے چوٹی اتے, لشکر تک ہو نہیں. آکھن لگے آمنہ دلال دشمنہ دا کوئی لشکر موجود نہیں, آدھا ہویا بھی نہیں معلوم پیا تھی دا, لیکن تو سا آکھو دا سا من گھننے کیوں. سبحان اللہ کھن دا ٹائم آیا نہیں مانتا دے کر ہے. آکھن لگے دشمنہ دا لشکر دا موجود نہیں, تو سا فرماؤ تا سا من گھن سوں. ساری آنکھیاں غلط تھی سکدیاں, توڑی زبان غلط نہیں تھی سکدی. یہ اعتبار ہے جی ہاں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے فرمایا ہے زبان نال اقرار کرو تے دل نال تصدیق کرو, اللہ تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں. دوہاں جہاں دی کامیابی نصیب تھی ویسنے. سب تو پہلے چاچا بول پی ابو لہب, آکھن لگا تبل لک. جیرے میں نے مانا کرا میرا دل کم دے, جیرے ہتھا نال چادر ہلا کے
سانکو جمع کیتا ہوئی معاذ اللہ تیرے نوے حد سلامت نہ راوین اللہ یو چاچا ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے خوشیاں منائیاں ہن اپنی لونڈی سویبہ نو آزاد کی تاس ہون دعوت جرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تھی جرے ویلے آمنہ دلال دی دعوت سنی ہے تبت لک الہٰذا دعوتنا الہٰذا جماعتنا اس واسطے کٹھا کی دعوی پہلا پتھر اٹھا کے چاچے نے مارے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھ ہے اللہ فرمائے میرے محبوب جواب تسا نہ دیوے میں اللہ آپ جواب نادل کرن لگا فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ظالم ابو لہب ہاتھ تیرے ترٹ ونجن میرے محبوب دے ہاتھ سلامت رامینا اپنے محبوب دے نال دے ہاتھ میں اللہ کہہ دے نہیں بڑے گھر پہنچے بیٹھو آؤ سامنے آؤ اتبا اتبا سامنے آگئے آج تو بعد تولی میری بول جال ختم اللہ بول ختم ہے آج تو بعد اب بکی گالے خیر ہوئے جتنے دونی تساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نو انہاں دے سامنے من کے طلاقہ نہ دے سو توڑا میرا بول چال ختم نکاح ہویا ہی حضرت رقیہ ام کلثوم دا روستی کوئی نہیں ہوئی تا میرا ہاتھ ٹھرسی منہ تے من کے طلاق آنکھو آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نو طلاق ہویاں اسے مسئلے لا الہ الا اللہ دی وجہ دوں تے ایک بدبخت نے میں بیان کرا دل کم دے اللہ خاکم بدہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے تھکے ہے اتنی توہین آپ دی زبان مبارک بھی جو نکلے دعائی تا سنائیں نا بد دعا دے الفاظ بھی سنائے اللہم سلیت علیہ قلبا من کلابک اللہ اس ظالم تے اپنے کتا میں جو کوئی کتا مسلط کر ابو لہب اس اپنے بیٹے دی انتہائی حفاظت کردہ ہوں دہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا دے الفاظ سامنے رکھے قافلے نال جا رہے ہیں یہ ابو لہب دا بیٹا سارے قافلے لے چار جبھیرو ستے ہوئے ہیں اے درمیان دے اندر لیٹا ہوئے ہیں آس پاس بھاوی جلیں گئی ہے کیونکہ جنگل دے درندے آگ تو ڈر دے ہونے لیکن اللہ مارنا چاہے بچاون والا کوئی نہیں جنگل دا بادشاہ شیر آیا ہے آگ دے اتو چھلانگ ماری سارے بندہ نو سنگدہ ابو لہب دے سے بیٹے دے نیڑے آئے ہیں تے اسے عالم میں چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انیار جمپ مار کے آگ نو گراس کر کے جنگل دے اندر جا کے تے غیب ہو گیا ہے جی میں اللہ نے آپ دیاں دعاواں قبول کی تیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ اللہم سلیت علیہ قلبا من کلابک اے الفاظ بھی اللہ قبول کی تھے حضرت تشریف لین میں اپنی معروضات تھی مکمل کرنا اسے دیکھتے فا وما علینا الا البلاغ المبین پروگرام کی کیسٹ رحمان کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کلور کوٹ سے مل سکتی ہے پھر بھی سنیں تسلی فرمائیں اس پروگرام کی کیسٹ رحمان کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کلور کوٹ